نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110، جس میں ارشاد ہے تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فرمانبرداری سے باہر ہیں. اس آیت کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت ارشاد فرمایا کہ سب امتوں سے بہترین امت اور افضل امت ہے. اور اس امت کا جو نبی ہے وہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار میں ہوں گا. قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، یعنی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس دن آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی ہو، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں سب سے پہلا شخص وہ ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، یعنی قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے ان کو فضائل اور خصوصیات عطا فرمائی ہے ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے. میں کوئی دکھلاوے کے لیے یا نعوذ باللہ تکبر و فخر سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی نعمت کا بیان کر رہا ہوں. اور ترمذی کے اندر حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تلاوت فرمائی. پھر فرمایا کہ تم 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو، تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر اکرم ہو. سب سے آخری امت ہے اور سب سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور مکرم امت ہے. تو یہ تو کنتم خیر امت کہ تم بہترین امتوں کی تفسیر ہو گئی. اب آگے فرما دیا اخرجت للناس کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ چیز جو ہے پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے برائی سے روکنا. یہ پہلی امتوں کے اندر بھی یہ بات تھی، لیکن جس شان کے ساتھ، جس مرتبے کے ساتھ یہ اس امت کے اندر ہے،
یہ پچھلی امتوں میں اس طرح نہیں تھی. اور پھر اس امت کے اندر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی جو ایک فرض ہے جو قیامت تک کے لیے اس امت کے ساتھ ہے. جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی جہاد تھا، ان پر بھی جہاد فرض تھا اور انہوں نے جہاد کیا بھی، لیکن ان کا جہاد اس طرح اس شان کے ساتھ اور اس مرتبے کے ساتھ نہیں تھا جیسا اس امت کے ساتھ کہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ آخری امت ہے، قیامت تک کے لیے اس امت کے اندر جہاد ہے. اور جہاد کے ذریعے سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جو ہے قیامت تک کے لیے اس امت کے ساتھ ہے. اس طرح کسی اور امت کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ وہ آخری امت نہیں تھی. اور یہ جو فرمایا اخرجت للناس کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کے لیے نکالے گئے ہو اور چلے کے لیے نکالے گئے ہو اور 3 دن کے لیے نکالے گئے ہو، اور جو ہے بیرون کے جو سفر ہوتے ہیں جن کو یہ لوگ بیرون بولتے ہیں ہاں بیرون، اس کا ایک الگ ہی ایک مقام ہے، ایک الگ ڈگری ہے. جب بیرون والا ہو جاتا ہے تو جیسے وہ گریجویشن ماسٹر کر لیتا ہے جیسے وہ. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم چلے 4 مہینے اور ایسی چیزوں کے اندر نکالے گئے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، اور تم اس کام کرتے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا کوئی 4 مہینے نکل کے کرے، 6 مہینے نکل کر کرے، یہ یا جس طرح بھی کرے وہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کام کرتے ہیں تو یہ آیت جو ہے وہ ان پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں فرمایا اخرجت للناس، یہ نہیں فرمایا اخرجت للذین آمنوا یا اخرجت للمسلمین کہ تم مسلمانوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ فرمایا تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اور جب لوگوں کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد مسلمان کافر ہر کوئی ہوتا ہے. تو یہ تو کافروں کو دعوت دیتے ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی ترتیب میں شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو نیکی کا حکم بھی ان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تو درخواست ہے اور منت کرنا ہے اور چاپلوسیاں کرنا ہے، سمجھے. جہاں تک نیکی کا حکم دینا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، اس سے توڑ پیدا ہوگا، اس سے آدمی جو ہے وہ آنے کے بجائے چلا جائے گا. اب کسی آدمی کو دین پر لانے کے لیے تم دین کو اگر بدل دو گے، یعنی دین کو تو نہیں بدل سکتے ہو، اپنے اعمال کو بدل دو گے تو تم پھر اس کو دین کی طرف تو نہیں بلا رہے ہو، تم ایک اپنی سوچ کی طرف اس کو بلا رہے ہو. تو یہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. دین اپنی جگہ دین رہے گا، اس کی دعوت دی جائے گی حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ. جہاں جیسا موقع ہوگا، جہاں جو چیز کام کرے گی، اگر حکمت کے ساتھ کام چلتا ہے، یعنی حکمت تو خیر سختی میں بھی ہے، نرمی میں بھی ہے. نرمی کے ساتھ اگر کام ہوتا ہے تو پھر نرمی ہی صحیح. اگر نرمی کے ساتھ کام نہیں ہوتا تو پھر سختی سے کام لیا جائے گا، لیکن اس کام کو جو ہے وہ کیا جائے گا. تو جو اس کام کو اس طرح پورا کرتا ہے وہ پھر جو ہے وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پر عمل کرنے والا ہے. باقی یوں اگر کھانا پوریا کرنی ہے تو کھانا پوری کرنے والے بہت ہیں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین امت میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شرط پوری کرے، اور وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یعنی اگر بہترین امت کا لقب پانا چاہتے ہو تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہ وہ کام ہے، سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ یہی ہے، کیونکہ جہاد یہی ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صحیح ہے نا؟ جہاں پر دعوت سے، زبانی دعوت سے کام چل گیا وہاں زبانی دعوت سے، جہاں زبانی دعوت سے کام نہیں چلا پھر وہاں پر تیر تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو کرنا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ پر ایمان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اہل کتاب جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہود و نصارہ ایمان والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور پچھلے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والا وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آتے، یعنی اسلام قبول کر لیتے، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، تو جن بعضوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا ذکر فرمایا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی عالم تھے اور اسلام قبول فرمایا۔ وہ اکثر ہم الفاسقون، اور اکثر جو ہیں وہ ان میں سے فاسق ہیں، فرما برداری سے خارج ہیں۔ فاسق سے مراد ہے یہاں پر کافر، کیونکہ فاسق کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خارج ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایمان کے مقابلے پر فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایمان والے ہیں، وہ اکثر ہم الفاسقون، یعنی بعض ایمان سے خارج ہے، یعنی کفر کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی ہی امر معروف و نہی عن المنکر کی جو آیت تھی، اللہ پاک ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے زبان سے بدلو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے، اور یہ سب سے جو ہے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اللہ پاک ہمیں امر معروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا